الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کی بات کر رہے تھے، اس کی جب آپ تفصیل پڑھتے ہیں دینی کتب میں تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، علم تکوینی ہے جی وہ۔ اب یہ علم تکوینی کے بارے میں سوال آیا کہ کیا ہے؟ علم تکوینی جو ہے وہ علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے۔ اس میں سے وہ وقتاً فوقتاً ہم ابن آدم کو مرحمت فرماتے رہتے ہیں اور ہم ان کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جس دن یہ ہمارے پروفیسر صاحب کی بات کا قول ہے کہ قرآن جو ہے کتاب علم ہے اور سائنس جو ہے وہ تحقیق ہے، جس دن ہم اپنی کوششوں سے اور اللہ کی مہربانی سے تمام معاملات کو تحقیق کر لیں گے، اس دن قرآن کی کمپلیشن ہو جائے گی پریکٹیکلی، اور تب اس کے بعد اس دنیا کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ لپیٹ دی جائے گی کہ پروسیس چل رہا ہے۔ تو وہ سارے علوم جو ابھی اللہ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہیں وہ تکوین ہے۔ اس میں تو جس کو جو چاہتا ہے ارزاں کر دیتا ہے۔ اس کے صرف دو میتھڈ بنائے ہوئے ہیں، اگین ہماری زندگی میں بھی یوں ہی ہوتا ہے، ایک پروسیس ہے، ایک وائلڈ کارڈ ہے۔ ٹورنامنٹ میں ایک پروسیس ہوتا ہے، پری کوالیفیکیشن کر کے لوگ آتے ہیں اور پھر جیتے جیتے کوارٹر فائنل، سیمی فائنل، فائنل کرتے ہوئے جی جاتے ہیں۔ ایک وائلڈ کارڈ ہوتا ہے۔ تو وائلڈ کارڈ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، قادر مطلق ہیں، جب چاہتے ہیں معجزات کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے اور اپنے نیک لوگوں کے ذریعے بھی۔ وائلڈ کارڈ میں یہ کرتے ہیں کہ کسی بڑی زمینی پریشانی سے بچانے کے لیے ایک خاص طریقے سے وہ علم پہنچا دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کئی دفعہ پتہ بھی چل جاتا ہے، وہ تکوین علم ہے۔ اب ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس میں محنت کر کے علم تکوین حاصل کیا جا سکتا، یہ دین ہے اس پروردگار کے، جب چاہے تو دے دے۔ تو تکوینی علوم کے بارے میں بھی غیر ضروری تفتیش تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، بڑا آسان سا، کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ پی ایچ ڈی ہے ایک سبجیکٹ میں، اور ایک آدمی جو ہے وہ گریجویٹ ہے، دونوں ایک ہی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ دا سبجیکٹ فرق ہے۔ جو پی ایچ ڈی ہے، میں ریلیویٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ سمجھے تکوین کے درجے پر ہے، جو گریجویٹ ہے وہ عام انسانوں کے درجے پر ہے۔ یہاں تو ہمیں شکوہ نہیں ہوتا کہ یار سارے گریجویٹ کو ایک ٹیکہ لگا کے یا ایک گولی کھلا کے ایک دن میں پی ایچ ڈی کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ کہیں بھی نہیں ہم سوچتے اس طرح کی بات۔ ہم کہتے نہیں یار پروسیس ہے بھائی، یہ علم ہے، ابھی تیرے پاس کم ہے، وہ آگے جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بھائی تو نے ابھی ڈومیسٹک کھیلا ہے، ابھی تو نے انٹرنیشنل نہیں کھیلا، اس کا پریشر فرق ہوتا ہے، تو جائے گا تو کھیلے گا۔ یہ وہ سائنٹیفک اپروچ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے اور ہمارے آس پاس ہوتا ہے، اور اکثر ہم کہتے ہیں جتنی ہماری انوویشنز ہیں، ایجادات ہیں، وہ عام طور پہ ایک انسیڈنٹ ہے جو اچانک ہو گیا۔ الیگزینڈر فلیمنگ تو کچھ اور بیٹھے بنا رہے تھے اور ان سے پینسلین بن گئی، ان کو تو نہیں پتا تھا میں پینسلین بنا رہا ہوں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو تکوینی علوم وہ علوم ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہتے ہیں ہمیں مرحمت فرما دیتے ہیں۔ ایک پروسیس ہے روٹین کا، اور ایک ان کا وائلڈ کارڈ ہے، اس کے ذریعے وہ انوویشنز بھی کرا دیتے ہیں، اس کے ذریعے وہ گریجویشن بھی کرا دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو ہمیں فوکس رکھنی چاہیے عام آدمی کو پروسیس پہ، دھیرے 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 علم سیکھتے جائیں۔ جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل آ جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے بلا وجہ، پھر آپ آزاد ہیں، پھر آپ جو مرضی کریں۔ وہ پش بھی نہیں کرتا، وہ ہرگز نہیں کہتا زبردستی اسلام قبول کرو۔ جو اس نے کتاب بھیجی اس کی پہلے آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کا شک ہے تو آپ نہ مانیں باقی کتاب کو بے شک۔ اسی طرح دوسری طرف بات ہے، کلمہ یہ نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہو کہ میں اللہ ہوں، کہتا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ نفی اس بات کہتے ہیں اس کو ہمارے تصوف میں۔ تو اس کو ایسی کوئی شوق نہیں ہے مجھ سے آپ نے آپ کو منوانے کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔